بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف ایک روحانی عبادت ہے۔ دیکھیں، درود شریف کا تعلق دل سے ہے، دل کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر اس کائنات کی سب سے زیادہ بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلسل دعائے رحمت کرتے ہیں تو اس دعائے رحمت کے صدقے سے اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب سے نوازتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہمیں اللہ عز و جل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب میسر آتا ہے، ہماری روحانیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ دیکھیں، روحانیت ہے کیا؟ روحانیت روح کی دنیا ہے، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے، اور روحانیت کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال قرب مل جائے۔ پھر جب آپ کو یہ قرب ملتا ہے تو آپ کے اندر گناہوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، درود و سلام کی طرف رغبت پہلے سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم جتنا زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، فرائض کی پابندی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، تو ہماری روح اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے، روح کی کثافت ختم ہوتی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہماری روحانی دنیا آباد ہو جاتی ہے، ہمیں بزرگان دین کی زیارت بھی ہوتی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب ملتا ہے، ان کی بھی زیارت ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر اس طریقے سے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں، تو ہماری روح کی دنیا آباد ہونے لگتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا درود شریف پڑھیں کہ ہمیں روحانیت نصیب ہو، ہماری روح کی دنیا آباد ہو جائے۔ دیکھیں، درود پاک کا تعلق اور روحانیت کا تعلق جو ہے نا، وہ محبت سے ہے، تعداد سے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایسے بہت سارے احباب ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو میسج کر کے بتاتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ لیا لیکن ایک روحانی خواب نہیں آیا، اور جو برائیاں تھیں وہ بھی ختم نہیں ہوئیں، اور جو آپ کے گناہ تھے اس میں بھی کمی نہیں آئی۔ کیونکہ دیکھیں، ایسا تب ہوتا ہے جب ہم درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، درود شریف کو دل سے ادا نہیں کرتے، درود شریف کا مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا، بس زبان ہماری درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اب ایسے درود شریف جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، جس کا نہ مفہوم ذہن میں ہے، جس کی طرف نہ توجہ ہے نہ رغبت ہے، بس زبان ادا کر رہی ہے، تو ایسے درود پاک کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، ہمارے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو روحانیت ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ روحانیت آپ کو اس وقت نصیب ہوگی جب آپ درود پاک توجہ سے پڑھیں گے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے، باوضو پڑھیں گے، اور جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں، آپ کا سارا دھیان، ساری توجہ درود شریف کے اوپر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، پھر جتنی توجہ آپ ان کی طرف کر کے درود شریف پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ جب وہ توجہ فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی روحانیت تیز ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی 40,000 مرتبہ ہی درود شریف پڑھا ہوتا ہے، اور ان کی روحانی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مسلسل خواب میں درجات کی بلندی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل خواب میں نیک بزرگان دین کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، خواب کے ذریعے سے انہیں آنے والی چیزوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، رہنمائی مل رہی ہوتی ہے، سوالوں کے جوابات مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس ذات اقدس پر آپ درود و سلام بھیج رہے ہیں، وہ ذات اقدس کے دھیان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ان کی توجہ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، محبت کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ تو جتنی زیادہ محبت، توجہ، دھیان درود شریف میں شامل ہو جاتا ہے، اتنی ہی جلدی روح کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور جتنی جلدی ہماری روح ان سے مانوس ہو جاتی ہے، ان کی طرف رغبت کرنے لگتی ہے، ان سے تعلق قائم کر لیتی ہے، اتنی ہی جلدی ہماری روحانی پرواز شروع ہو جاتی ہے، ہمیں روحانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو روحانیت کا تعلق درود پاک کی تعداد سے نہیں ہے، روحانیت کا تعلق درود پاک کی ادائیگی سے ہے، کہ آپ نے جو درود پاک بھیجا وہ کس طرح بھیجا۔ تو اگر جو بھی شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے روحانیت کی دنیا نصیب ہو جائے، روحانیت عطا ہو جائے، روح کا سفر شروع ہو جائے، اور روح کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تر ہو جائے، روح کی کثافت ختم ہو جائے، دل کی دنیا آباد ہو جائے، تو وہ روزانہ کسی بھی ایک وقت خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھے، باوضو بیٹھے، پوری توجہ دھیان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، دنیاوی کوئی خیال، کوئی سوچ ذہن میں نہ ہو، بس تصور یہ ہو کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں،
اور پھر جب آپ درود شریف اس طرح پڑھیں گے، پھر چاہے آپ چند 100 بار ہی کیوں نہ پڑھیں، چند 1000 بار ہی کیوں نہ پڑھیں، تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ کا تعلق قائم ہوا، آپ کی روح کی وہاں حاضری ہوئی، بس آپ کے روحانی سفر شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 21,000 مرتبہ پڑھا، ان کا تعلق قائم ہو گیا، روحانی سفر شروع ہو گیا، مجلس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں نے 40,000 مرتبہ اس طرح پڑھا، ان کا تعلق قائم ہوا، روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی دنیا آباد ہو گئی، دل میں پہلے سے زیادہ لطیف جذبات آ گئے، محبت پیدا ہو گئی، الفت پیدا ہو گئی، درود شریف پڑھنے کا لطف آنے لگا، سرور آنے لگا۔ اور بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1.25 مرتبہ درود شریف ختم کر لیا اور انہیں اس میں سے ایک بھی چیز نصیب نہیں ہوئی۔ بات ساری یہی ہے کہ پڑھا کیسے۔ تو آپ تعداد پہ فوکس نہ کریں، اپنے پڑھنے پہ فوکس کریں۔ آپ اس طرح پڑھ کے دیکھیں اور چند دن اس طرح سے پڑھ کر دیکھیں، اور آپ اپنے اندر خود بخود تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ کا دل چاہے گا سنتوں پہ عمل کرنے کا، آپ کا دل چاہے گا آپ کا ایک بھی فرض ترک نہ ہو، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ درود شریف پڑھیں تو بس محو ہو کے پڑھیں۔ آپ جب درود شریف پڑھیں گے ایسے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، آپ کو سرور و لطف آئے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ بس میں درود شریف پڑھتا ہی چلا جاؤں، تعداد میں اضافہ ہوتا جائے، اور پھر دل چاہے گا کہ بس مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے، وہاں جا کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر درود شریف پڑھوں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ توجہ دھیان سے پڑھیں گے اور آپ کی روح کا تعلق ان سے جڑ جائے گا، اور پھر وہاں سے آپ پر نظر کرم ہوگی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ روحانیت کا سفر شروع ہو جائے گا، روحانیت میں اضافہ ہوگا، روحانیت کے منازل آسان ہو جائیں گی، روحانی ترقی ملے گی، روح کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو درود شریف پڑھیں، تعداد پہ فوکس نہ کریں، توجہ اور دھیان پہ فوکس کریں کہ میں پڑھ کیسے رہا ہوں۔ اور جب آپ جتنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کو روحانیت کا فیض ملنے لگے گا۔ تو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں تعداد نہیں بلکہ ہمیں اپنے پڑھنے پر فوکس کرنا ہے۔ تو آج سے ہم جو بھی درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، لیکن ہمیں کسی ایک وقت خاموشی تنہائی میں بیٹھ کر توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، بھلے چند 100 بار پڑھیں، چند 1000 بار پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی ہم اپنی روحانیت کا سفر خود کو کرتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم ہمیں خالص محبت، توجہ، ادب، احترام اور خوب دھیان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔